کبھی سوچا ہے کہ ہم انسانوں کا یہ سفر یہ اصل میں شروع کہاں سے ہوا اور اس کی آخری منزل کیا ہے؟ قرآن کا جو 7واں سورہ ہے، سورہ الاعراف، جس کا مطلب ہے اونچائیاں، وہ ہمیں اسی شاندار کہانی سے روبرو کراتا ہے۔ یہ کہانیوں اور سبق کا ایک ایسا خزانہ ہے جو انسان کے پہلے قدم سے لے کر اس کے آخری انجام تک کی پوری داستان سناتا ہے۔ تو چلیے آج مل کر اس گہرے کلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا یہ سفر ان 6 پڑاؤوں سے گزرے گا۔ ہم سب سے پہلے سورہ کے مقصد کو جانیں گے، پھر ہم انسانیت کی سب سے پہلی کہانی پر واپس چلیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے الگ الگ پیغمبروں کے ذریعے اتہاس خود کو دہراتا ہے، اور پھر موسیٰ اور فرعون کے بیچ کی جو زبردست کشمکش ہے اسے سمجھیں گے، اور ہاں یہ بھی جانیں گے کہ یہ سورہ ہمارے روز کی زندگی کے لیے کیا ہدایتیں دیتا ہے، اور آخر میں ہم اس رہسیمئی جگہ آراف تک پہنچیں گے جس کے نام پر اس سورہ کا نام ہے۔ دیکھیے اس سورہ کا مقصد کیا ہے، یہ بالکل شروعات میں ہی آیت 2 میں صاف کر دیا گیا ہے۔ اسے آپ ایک 2 دھاری تلوار کی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ ایک طرف یہ ان لوگوں کے لیے ایک سخت چیتاونی ہے جو خدا کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہیں، انہیں ان کے کاموں کے انجام سے آگاہ کرتی ہے، اور دوسری طرف یہ ایمان والوں کے لیے ایک سکون بھری یاد دہانی اور حکمت کا خزانہ ہے۔ اور یہی دوہرا مقصد وہ بنیاد ہے جس پر اس سورہ کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ تو چلیے اب چلتے ہیں اس کہانی کی بالکل شروعات میں، وہ پہلا واقعہ جو ہمیں بتاتا ہے کہ انسانی کشمکش کی جڑیں کہاں ہیں اور ہمیں خدا کی رہنمائی کی ضرورت کیوں ہے۔ یہ کہانی ہے آدم، حوا اور ابلیس کی، ایک کہانی جو کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ تو سوال اٹھتا ہے کہ وہ سب سے پہلی آزمائش، وہ پہلا ٹیسٹ کیا تھا جس کا سامنا انسانیت کو کرنا پڑا؟ اور یہ صرف ایک گھٹنا نہیں تھی، بلکہ ایک پیٹرن تھا، ایک نمونہ جو آنے والی پوری انسانی تاریخ میں بار بار دہرایا جانا تھا۔ بس یہ ایک جملہ، اور اس میں ہر نافرمانی کی، ہر بغاوت کی جڑ چھپی ہوئی ہے۔ ابلیس یعنی شیطان نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ کیوں؟ کسی غلطی کی وجہ سے نہیں، بلکہ تکبر کی وجہ سے، گھمنڈ کی وجہ سے۔ اس نے خود کو بہتر سمجھا کیونکہ وہ آگ سے بنا تھا اور آدم مٹی سے۔ غرور کے اسی ایک لمحے میں پہلی بغاوت نے جنم لیا۔ تو دیکھیے یہ پورا سیکوینس کتنا کلیئر ہے۔ سب سے پہلے خدا کا حکم آیا، پھر ابلیس کا گھمنڈ بھرا انکار، اس کے بعد اس کا آدم اور حوا کو بہکانا، اور آخر میں وہ نتیجہ جس نے انسانی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا، جنت سے زمین کا سفر۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی، وہ تو بس ایک شروعات تھی۔ اب یہ سورہ ہمیں ایک بہت ہی پاورفل پیٹرن دکھاتا ہے جو الگ الگ پیغمبروں کی کہانیوں میں بار بار سامنے آتا ہے، جنہیں اپنے قوموں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ یہاں پر سورہ کا ایک کور میسج بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ جب خدا کی بات کو جھٹلایا جاتا ہے تو اس کے نتیجے سنگین ہوتے ہیں، چاہے وہ نوح کی قوم ہو جسے سیلاب نے گھیر لیا، یا شعیب کی قوم جسے زلزلے نے ہلا کے رکھ دیا۔ پیٹرن ایک جیسا ہے، جب بھی کسی قوم نے لگاتار ہدایت کو ٹھکرایا تو انجام تباہی ہی تھا۔ اور مزے کی بات کیا ہے کہ چاہے زمانہ کوئی بھی ہو، جگہ کوئی بھی ہو، لوگ کوئی بھی ہوں، سبھی پیغمبروں کا بنیادی پیغام ایک ہی رہا: ایک خدا کی عبادت کرو، اپنے کاموں میں انصاف سے کام لو، اور زمین پر بگاڑ پیدا مت کرو۔ سمپل۔ اب سورہ ایک بہت بڑا حصہ ایک خاص قصے کو دیتا ہے، اور وہ قصہ ہے موسیٰ اور فرعون کا۔ یہ حق اور باطل کے بیچ کی، یعنی سچ اور جھوٹ کے بیچ کی ایک ایسی کلاسک لڑائی ہے جس کی مثال ہر دور میں دی جاتی ہے۔ تو یہاں پر 2 بالکل اپوزٹ کیریکٹرز آمنے سامنے ہیں۔ ایک طرف ہے موسیٰ جو خدا کے رسول ہیں اور ان کے پاس خدا کی دی ہوئی نشانیاں ہیں، اور دوسری طرف ہے فرعون جو اپنی طاقت کے نشے میں اتنا چور ہے کہ وہ اپنے علاوہ کسی اور حقیقت کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ تو جیسے جیسے فرعون کا انکار اور اس کی سرکشی بڑھتی گئی، اس پر اور اس کی قوم پر ایک کے بعد ایک کھلی نشانیاں بھیجی گئیں۔ طوفان، ٹڈیوں کا حملہ، جوؤں کی آفت، مینڈکوں کی بھرمار اور پانی کا خون بن جانا، یہ سب چیتاونیاں تھیں، پر پھر بھی وہ لوگ اپنی ضد پر اڑے رہے۔ اور آخر میں انجام کیا ہوا؟ یہ آیت اسے بالکل صاف شبدوں میں بتاتی ہے۔ ان کی سرکشی انہیں ان کی تباہی کی طرف لے گئی۔ یہ ظلم کے انجام کے بارے میں ایک ایسا سبق ہے جو وقت کے ساتھ کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ اچھا، تو ان بڑی بڑی ہسٹوریکل کہانیوں کے علاوہ یہ سورہ ہمیں ہماری ڈے ٹو ڈے لائف کے لیے بھی بہت پریکٹیکل گائیڈنس دیتی ہے۔ یہ ایک بیلنسڈ اور انصاف والی زندگی گزارنے کے لیے سیدھی سادھی اور پریکٹیکل نصیحتیں ہیں۔
जैसे ये आयत देखिए, खाओ और पियो और फिजूल खर्ची मत करो। कितना सिंपल सा रूल है ना? बेसिकली बैलेंसेस की, खुदा की नेमतों को इस्तेमाल करने की पूरी इजाजत है, लेकिन हद से गुजरने से मना किया गया है। ये शुक्रगुजारी का एक तरीका है। और फिर बात आती है इंसाफ की। यहाँ इंसाफ को कोई ऑप्शनल अच्छी बात नहीं, बल्कि खुदा का सीधा हुक्म बताया गया है। ये एक अच्छे समाज की वो बुनियाद है जहाँ हर किसी के साथ बराबरी और हक का मामला हो। इसी तरह सूरा हमें उन कामों से भी सख्ती से आगाह करता है जो एक इंसान और समाज दोनों को कमज़ोर करते हैं, जैसे कि हर तरह की बुराइयां, चाहे वो छुपी हों या जाहिर, गुनाह और नाहक ज्यादती, और सबसे संगीन गुनाह, खुदा के साथ किसी और को शरीक ठहराना। और अब हम आते हैं उस कॉन्सेप्ट पर जिसके नाम पर इस सूरा का नाम रखा गया है, अल आराफ, मतलब ऊंचाइयाँ। ये कोई आम जगह नहीं है, बल्कि आखिरत का एक बहुत ही यूनिक और सोचने पर मजबूर कर देने वाला मकाम है। तो ये आराफ है क्या? सोचिए, जन्नत और जहन्नम के बीच में एक दीवार है, एक ऊंची जगह, और इस पर कुछ लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनके अच्छे और बुरे काम बिल्कुल बराबर हो गए। अब वो ना तो जन्नत के हकदार हैं, न जहन्नम के, बल्कि बीच में खुदा की रहमत का इंतजार कर रहे हैं। ये बीच में होने की एक बहुत गहरी अलामत है, जिसमें उम्मीद भी है और डर भी। और इस ऊंची जगह से वो दोनों तरफ देख सकते हैं। वो जन्नत वालों को देखकर उन्हें सलाम करते हैं, और जब उनकी नज़र जहन्नुम वालों पर पड़ती है तो वो उनके भयानक अंजाम को देखकर खुदा से पनाह मांगते हैं कि उनका हश्र जालिमों के साथ ना हो। और आखिर में ये सूरा हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। तकब्बुर, ईमान, इंसाफ और अंजाम की ये जो कहानियां हमने देखी, आज हमारे लिए इनके क्या मायने हैं? हम ये कैसे यकीनी बना सकते हैं कि हम इतिहास से सबक सीखें, न कि उसकी गलतियों को दोहराएं?